اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ رات کو سعد بھائی حیدرآباد سے بنگلور آیا، صبح پہنچا کر بس بکنگ نہیں تھی میری۔ بہت کم سفروں میں غیروں کے سامنے شرمندہ ہوا، ورنہ جواب دے کر غیروں کو شرمندہ کیا الحمدللہ۔ لیکن کل رات پھر ایک مرتبہ غیروں کے جملے کے سامنے پوری قوم کی طرف سے مزمل شرمندہ ہوا۔ قوم کی طرف سے مزمل شرمندہ ہوا، بس بکنگ نہیں تھی میری۔ میرے دوست احباب آ کر مجھے بس چڑھائے، سلیپر بس تھی، اور سلیپر بس میں جب زبی بھائی کے ساتھ جاتا ہوں تو ڈبل بیڈ کی سیٹ لے لیتا ہوں، اگر اکیلے سفر کرتا ہوں تو سنگل بیڈ کا سیٹ لیتا ہوں، کیونکہ بازو والا کون کیسا رہے گا پتہ نہیں، شرابیں پی کر آ کر سو جاتے ہیں یا بازو سوتے رہتے ہیں، گندی گندی فلمیں بے ہوش ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے مطالعے میں فرق ہوتا ہے، اس لیے میں سنگل سیٹ کی شرط لگاتا ہوں۔ لیکن کل رات مجھے جو ملی وہ ڈبل سیٹ تھی۔ ڈرائیور صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا آپ سو جائیے، کوئی اچھا آدمی آیا تو میں سیٹ دوں گا اسے، اگر نہیں تو پورا سفر آپ کو ڈبل سیٹ میں سنگل سونا پڑے گا۔ بس فل ہو گئی، راستے میں کرنول کے قریب ڈرائیور صاحب آ کر مجھ سے کہنے لگے مولانا ایک اچھا آدمی ہے، بیچ میں پردہ بھی ہے، آپ اگر اجازت دیے تو اسے ٹکٹ دیتا ہوں۔ میں سوچا وہ ایک سیٹ کا پیسہ میں دے رہوں نہیں، اور پھر اسے روکوں تو نقصان اس کا ہوگا، حساب مجھے دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ بلا لیجئے اگر اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ غیر مسلم تھا، پڑھا لکھا تھا، عمر رسیدہ تھا، آیا اور میرے ٹوپی میرے جھبے سب کو دیکھ کر مجھے دونوں ہاتھوں سے ایسا کیا۔ سفر میں پھر تھوڑی دور گئی، ہم لوگ وہاں ہوٹل میں بس رکی تو میں بھی اترا، ضرورت کو گیا، ایک چائے پیا۔ پھر ہوٹل والا جو پہچان تھا اس نے مجھے محبتوں سے بات کیا تو یہ غیر مسلم دیکھنے لگا۔ پھر ہم لوگ آ کر بس میں بیٹھے تو اب وہ اپنی طرف سے گفتگو شروع کیا، آپ گرو ہیں کیا؟ جی میں الحمدللہ گرو ہوں۔ بہت اچھا ہے، آج رات ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے بابری مسجد کا مسئلہ چھیڑا۔ جیسے ہی بابری مسجد کا مسئلہ چھیڑا تو مجھے ذرا شک بھی ہوا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں کہ جو جوش کے شکل میں ہے۔ میں بڑی احتیاط سے جواب دے رہا تھا تو اس نے بھی اپنے درد کا، بابری مسجد کے فیصلے میں اپنے درد کا اظہار کیا۔ اس وقت بابری مسجد کے فیصلے کے بارے میں مسلمانوں کا دل جتنا ٹوٹا ہوا ہے اتنا اس ملک کے غیر مسلم سیکولر ہندوؤں کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے جو انصاف کو پسند کرتے ہیں۔ بازو بیٹھتا، لیکن بات بڑھتے بڑھتے گئی، بابری مسجد تک گئی تو بابری مسجد کے فیصلے پر اس نے اپنے پورے دکھ کا، درد کا اظہار کیا۔ چھوٹا ہو کر بھی کچھ چہرے پڑھنے کا مزاج ہے میرے پاس، میں نے اس کے چہرے میں یقیناً درد کو دیکھا۔ بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا تھا، وہ جگہ ایسے ہی رہ جاتی تو کوئی بات نہ تھی، لیکن وہ جگہ کا فیصلہ ہو کر ہم لوگوں کو بڑا افسوس ہوا ہے۔ اس کے کہنے پہ صداقت نظر آئی، پھر بھی واللہ عالم بالصواب۔ لیکن میں شرمندہ کب ہوا؟ ان باتوں سے شرمندہ نہیں ہوا، لیکن میں شرمندہ اس وقت ہوا جب اس نے کہا کہ گرو جی اتنا بڑا حادثہ ہو کر بھی ہم نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کل رات کی بات کون کہہ رہا ہے؟ ایک ہندو بھائی کہہ رہا ہے، درد کے ساتھ کہہ رہا ہے،
اس کا سینہ سیکولرزم سے آراستہ نہ ہوتا، اس کا سینہ سیکولرزم سے بھرا ہوا نہ ہوتا، اتنی اچھی بات نہ کہتا۔ اس نے کہا کہ گرو جی آپ کہو کہ لوگ نماز پڑھے، مسجدوں کو جائے، اتنا بڑا حادثہ ہو کر بھی پھر مسلمان نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اور ماگے مجھے شرمندہ اس کے اس دوسرے جملے پر ہوا، وہ کہنے لگا کہ ہم اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ہندو بھی ہے، جہاں مسلمان بھی ہے۔ گرو جی آپ اتنا تو کہہ دو مسلمانوں کو، جب آپ اسپیچ کرتے ہو کم سے کم ہمارے مسلمان ہیں نا، اذان کے وقت تو ٹی وی اور گانے بند کر دے۔ اپارٹمنٹ میں میرا گھر جہاں ہے بالکل اس کے سامنے کا جو حصہ ہے وہ ایک مسلمان کا حصہ ہے۔ گرو جی آپ سب سمجھے کہ جھوٹ سمجھے، میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ میرا موبائل نیا تھا، ریکارڈ آپشن نہیں تھا۔ آج صبح کو میں نے اس آپشن کو ڈالا، ورنہ میرے رب کی قسم اس کے باتوں کو ریکارڈ کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ گرو جی اذان ہوتی ہے تو میں میرے گھر کے کام کاج روک دیتا ہوں، لیکن مسلمان نہیں روکتا۔ نوجوانوں، مسلمانوں، ابھی کب تم کو عبرت آئے گی؟ کب تم کو عقل آئے گی؟ کب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے؟ کب نمازوں میں مسجدوں کو آباد کرو گے؟ کب اچھے لباس پہنو گے؟ کب حلال کھاؤ گے؟ کب نظروں کی حفاظت کرو گے؟ کب اپنے ماں اور بہنوں کو شرم اور حیا کے ماحول اور دائرے پہ رکھو گے؟ ہوش میں کب آؤ گے؟ کیا یہ خطرہ بھی ایمان کا نہیں ہے ہمارے اندر؟ ایک خطرہ اگر ہوتا تو وہ بار بار ہمیں ٹھوکتا، تو مسلمان ہے، اللہ کا بندہ، محمد کا غلام ہے، یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر۔ نمازوں میں مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، جمعے کو جلدی نہیں آتے جمعے کو جلدی، ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ پر احسان کرتے ہیں۔ ایک جو مسجد کبھی پہلے آ کر بیٹھ جاتی ہے تو الگ بات ہے، مسجد عمر فاروق آدھی مسجد بھر جاتی ہے، یہ اور بات ہے۔ صرف مسجد عمر فاروق نہیں بلکہ سارے ہندوستان کی مسجدیں اذان سے پہلے جب تک آباد نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو نہیں بدلیں گے۔